بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ویلکم ٹو مائی نیو ویڈیو کے ساتھ سید ارم خان آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ تو دوستو، آج ہم آپ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ حدیثیں بیان کریں گے۔ تو دوستو، ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ہم کو ضرور آگاہ کریں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے لیے یہی گناہ کافی ہے کہ تم ہمیشہ جھگڑتے رہو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز خدا کچھ لوگوں کو چونٹیوں کی شکل میں اٹھائے گا۔ لوگ انہیں اپنے قدموں سے روندیں گے۔ پوچھا جائے گا، یہ چونٹیوں کی شکل میں کون لوگ ہیں؟ انہیں بتایا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو تکبر کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 5 سنہرے فرمان: تم نجومی کے پاس نہ جایا کرو، قبروں کو سجدہ گاہ مت بناؤ، لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو کثرت سے یاد کرو، دنیا میں ایسے رہو جیسے اجنبی یا مسافر۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم سجدہ کرو تو اپنی ہتھیلیاں جانماز پر اور اپنی کونیاں زمین سے بلند رکھو۔ حدیث شریف، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نماز دیر تک پڑھنے کے ارادے سے کھڑا ہوتا ہوں، لیکن کسی بچے کے رونے کی آواز سن کر نماز کو ہلکی کر دیتا ہوں، کیونکہ اس کی ماں کو جو نماز میں شریک ہوگی تکلیف میں ڈالنا برا سمجھتا ہوں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں جہنمی لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ ہر سخت مزاج، بد اخلاق اور تکبر کرنے والا جہنمی ہے۔ دنیا میں لاتعداد مخلوق ہے، کیا ثابت ہوا کہ ایک ہی خدا ہے اور وہ جو چاہ رہا ہے جس طرح چاہ رہا ہے بنا رہا ہے۔ اگر 2-3 خدا ہوتے تو کوئی کہتا یہ مخلوق نہ بناؤ، کوئی کہتا وہ نہ بناؤ، اس طرح کچھ نہ بن پاتا، لیکن ایک ہی خدا، ایک ہی خالق ہے اور وہ جو چاہ رہا ہے بنا رہا ہے۔ وہ کون ہے؟ بے شک وہ اکیلا اللہ ہے۔ سبحان اللہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں نے اگلے پیغمبروں کے کلام جو پائے ان میں یہ بھی ہے کہ جب تجھ میں حیا نہ ہو تو پھر جو جی چاہے کر۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ وقت قریب ہے جب مسلمان کا سب سے عمدہ مال اس کی بکریاں ہوں گی، جن کے پیچھے وہ پہاڑوں کی چوٹیوں اور برساتی وادیوں میں اپنے دین کو بچانے کے لیے بھاگ جائے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علامات قیامت میں سے یہ ہے کہ دینی علم اٹھ جائے گا اور جہل میں جہل ظاہر ہو جائے گا اور اعلانیہ شراب پی جائے گی اور زنا پھیل جائے گا۔ استغفر اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں تشریف فرما تھے کہ آپ کے پاس ایک شخص آیا اور پوچھنے لگا کہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پاک کے وجود اور اس کی وحدانیت پر ایمان لاؤ، اور اس کے فرشتوں کے وجود پر، اور اس اللہ کی ملاقات کے برحق ہونے پر، اور اس کے رسولوں کے برحق ہونے پر، اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر ایمان لاؤ۔ پھر اس نے پوچھا کہ اسلام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جواب دیا کہ اسلام یہ ہے کہ تم خالص اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ فرض ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو۔ پھر اس نے احسان کے متعلق پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ درجہ نہ حاصل ہو تو پھر یہ تو سمجھو کہ وہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ پھر اس نے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بارے میں جواب دینے والا پوچھنے والے سے کچھ زیادہ نہیں جانتا، البتہ میں تمہیں اس کی نشانیاں بتا سکتا ہوں۔ حدیث شریف، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک قیامت کے دن درجہ اور مرتبہ کے لحاظ سے سب سے برا وہ آدمی ہوگا جس کے شر سے بچنے کے لیے لوگ اس سے کنارہ کشی کر لیں۔ استغفر اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر کسی کی دعا قبول کی جاتی ہے جب تک کہ وہ جلدی نہ کرے، اور وہ کہنے لگتا ہے میں نے دعا کی مگر وہ قبول نہ ہوئی۔ اونٹ کی اتنی لمبی گردن ہے،
وہ جھکتا ہے، گھاس کھاتا ہے، پانی پیتا ہے، مڑتا ہے، لیکن سر کو خون کی روانی نہیں رکتی۔ کون ہے ایسی حکمت سے بنانے والا؟ بے شک وہ خالق العظیم اکیلا اللہ ہے۔ سبحان اللہ۔ کسی کا حق مارنے والا شخص ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مسلمان شخص کا حق اپنی جھوٹی قسم کے ذریعے مار لے، اللہ نے اس کے لیے جہنم واجب کر دی ہے اور جنت اس پہ حرام کر دی ہے۔ ایک شخص نے پوچھا، اگر وہ معمولی چیز ہو اے اللہ کے رسول؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگرچہ وہ عراق پیلو کی ایک کٹی ہوئی شاخ ہی کیوں نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص کو جمائی لے تو اس کو اپنا ہاتھ منہ پر رکھ لینا چاہیے، کیونکہ کھلے منہ میں شیطان داخل ہو جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کا صدقہ اس کی عمر میں اضافہ کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے تکبر اور فخر کی بیماریوں کو زائل کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ زیبرے کو لے کر آؤ اور گدھے والا کام لو تو نہیں کرے گا، گیدڑ کو لے کر آؤ اور کتے والا کام کراؤ تو نہیں کرے گا، زرافہ کو لے کر آؤ اور اونٹ والا کام کراؤ تو نہیں کرے گا۔ جو پالتو جانور انسان کے لیے کام کر رہے ہیں وہ انسان کے کہنے پر نہیں، یہ کسی اور ذات کا کمال ہے، اور وہ کون ہے؟ بے شک وہ شہنشاہ اکیلا اللہ ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھا کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے ماخوذ ہے جو انہوں نے سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی تھی۔ اے اللہ، کثیر اضافہ کر میرے مال میں، میری اولاد میں، اور برکت دے میرے لیے اس میں جو تو نے مجھے عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں اور تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، وہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گالی گلوچ کرنے والے دو آدمیوں میں سے گالی کا گناہ ان میں سے شروع کرنے والے پر ہوگا جب تک مظلوم حد سے آگے نہ بڑھ جائے۔ جنتیوں کے لیے اللہ کے انعامات۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے جسے نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا ہے، اور نہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال تک گزرا ہے۔ سبحان اللہ۔ سونے کا طریقہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی سوئے تو اپنے دائیں ہاتھ کو سر کے نیچے رکھے اور پھر یہ دعا پڑھے، اللہم علیک اسلمت نفسی۔ اگر وہ اسی رات فوت ہو گیا تو اس کے لیے جنت میں گھر بنایا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورہ بقرہ کی 2 آخری آیتیں رات میں پڑھ لی وہ اسے ہر آفت سے بچانے کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ سبحان اللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ نجات کا ذریعہ کیا ہے؟ فرمایا، اپنی زبان کو قابو میں رکھو، تمہارا گھر تم کو سمائے رکھے، یعنی بلا ضرورت گھر سے نہ نکلو اور اپنی غلطی پر رویا کرو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تم جہاں ہو اپنے دل میں اللہ کا خوف رکھو اور گناہ کے بعد نیکی کر لیا کرو، یہ نیکی اس گناہ کو مٹا دے گی۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک کے نزدیک سب سے پیارا کام اتنی ہی عبادت کرو جتنی تم میں طاقت ہے۔ کے سبب گناہوں کا مٹنا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمان کو کوئی تکلیف، فکر، بیماری، ملال، اذیت اور کوئی غم نہیں پہنچتا، یہاں تک کہ کانٹا جو اسے چبھے، مگر اللہ تعالیٰ ان کے سبب ان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پردہ کرنا۔ اے نبی، اپنی بیویوں سے، اپنی صاحبزادیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادریں لٹکا لیا کریں، اس سے بہت جلد ان کی شناخت ہو جایا کرے گی، پھر نہ ستائی جائیں گی، اور اللہ بہت بڑا مغفرت کرنے والا مہربان ہے۔ نقصان اٹھانے والا شخص۔ سیدنا اسامہ بن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے لیے روانہ ہوا۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے تو جس نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں نے طواف سے پہلے صحیح کر لی، یا کوئی کام پہلے کر لیا، یا کوئی مؤخر کر دیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں، مگر کوئی ظلم کرتے ہوئے کسی مسلمان کی عزت کو کاٹے، غیبت کرے یا طعن و تشی وغیرہ، تو وہ حرج میں پڑا اور ہلاک ہو۔ بے شک جو عمل تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ صدقے کی اہمیت۔ میت صدقے کو کیوں ترجیح دیتی ہے؟ اگر وہ دنیا میں واپس لوٹا دی جائے
تو جیسا کہ قرآن کریم نے فرمایا، اے رب اگر مجھے تھوڑی دیر کے لیے واپس لوٹا دے تو میں صدقہ کروں اور نیکیوں میں شامل ہو جاؤں۔ یہ نہیں کہا گیا کہ عمرہ کروں گا، نماز پڑھوں گا، روزہ رکھوں گا۔ علماء نے کہا کہ میت صدقے کی تمنا اس لیے کرے گی کیونکہ وہ مرنے کے بعد اس کا عظیم ثواب اپنی آنکھوں سے دیکھے گی، اس لیے صدقہ کثرت سے کیا کرو، بے شک مومن قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ دوستوں، امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آج کی ویڈیو پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ دوستوں، کل تک کے لیے سید ارم خان کو اجازت۔ کل پھر ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔